بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم زمین کے اس خطے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو اکثر و بیشتر آگ اور خون کی لپیٹ میں رہتی ہے۔ فلسطین، وہ ارض پاک، وہ سرزمین مقدس ہے جو انبیاء کرام کا مسکن رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اسی کے بارے میں فرمایا کہ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل اللہ تعالیٰ سے القدس میں دفن ہونے کی دعا بھی کی، تو ان کی لہد مبارک اسی سرزمین پاک میں ہے۔ اس ارض پاک پر وقتاً فوقتاً انبیاء کرام تشریف لاتے رہے اور یہ انبیاء بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتا رہا، لیکن اس قوم نے ہمیشہ سرکشی اپنائی اور انبیاء کو بے دریغ قتل کیا۔ قتل و غارت گری اس قوم کا شیوا رہا ہے۔ آج بھی معصوم اور نہتے فلسطینی باشندے اس کے ظلم اور بربریت کا شکار ہیں اور اپنے دینی بھائیوں سے مدد کے طلبگار ہیں۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کون ہیں اور یہ کس نبی کی اولاد میں سے ہیں، بنی اسرائیل کے عقائد کیا ہیں اور فلسطین کو لے کر بنی اسرائیل مسلمانوں کے ساتھ کیوں جھگڑتے ہیں۔ ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے، آپ ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا اور آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو دوستو، یاد رہے کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام یا ایک لقب اسرائیل بھی تھا، اسی مناسبت سے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ چونکہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسی لیے یعقوب علیہ السلام کی ان کی اولاد کی داستان بیان کرنا ضروری ہے۔ یاد رہے کہ حضرت اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام عیسو اور دوسرے کا نام یعقوب تھا۔ کہا جاتا ہے کہ باپ بڑے بیٹے عیسو اور ماں چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ ایک دن باپ نے بڑے بیٹے سے فرمائش کی کہ انہیں شکار کا گوشت چاہیے۔ یہ سن کر عیسو شکار کی غرض سے جنگل کی طرف چل دیا، جبکہ ماں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ تم جلدی سے بکری ذبح کر کے باپ کو گوشت پیش کرو اور دعائیں لے لو۔ جب بڑا بیٹا شکار کر کے واپس آیا تو یہ دیکھ کر سخت پریشان اور رنجیدہ ہوا کہ یعقوب علیہ السلام نے اس کے آنے سے پہلے ہی والد کو گوشت کھلا دیا ہے۔ اس بات پر اس کے دل میں بھائی کے لیے دشمنی پیدا ہو گئی۔ صورتحال کو بھانپتے ہوئے ماں نے یعقوب علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ وہ بھائی کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے گھر چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس عراق کے شہر حران چلا جائے۔ کیونکہ اس مشورے میں والد کی رائے بھی شامل تھی، لہٰذا یعقوب علیہ السلام رات کے پہلے پہر ہی گھر سے چل دیے۔ وہ رات اور اگلے دن کا سفر گزارنے کے بعد اگلی رات ایک آبادی کے قریب کھلی جگہ میں پتھر کو تکیہ بنا کر سو گئے۔ جب آنکھ لگی تو خواب دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس کے ذریعے فرشتے اوپر سے نیچے آ جا رہے ہیں۔ اسی اثناء میں اللہ نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، میں تجھ کو عنقریب برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا۔ یہ زمین تیرے لیے مختص کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے اس زمین کو خاص کر دوں گا۔ اسی وعدے اور بات کو لے کر بنی اسرائیل یعنی یہود آج تک دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ زمین یعنی فلسطین تو خدا نے ہمارے نام کر دی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے ہبہ کی ہوئی ہے، لہٰذا کوئی بھی دوسری قوم اور فلسطینی مسلمان کسی بھی طرح سے اس پر اپنا حق نہیں جتا سکتے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب خواب سے بیدار ہوئے تو بہت خوش تھے، اللہ کا شکر ادا کیا اور منت مانی کہ جب بھی میں سلامتی کے ساتھ اپنے والد کے پاس واپس پہنچا تو اس جگہ جہاں سپنا دیکھا تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک گھر تعمیر کروں گا اور اپنے مال کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں گا۔ چنانچہ اس جگہ کو چھوڑنے سے پہلے آپ نے اس پتھر جسے تکیہ بنا کر سوئے تھے تیل مل دیا تاکہ واپس آ کر پہچاننے میں آسانی ہو۔ البتہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لابان کے پاس حران شہر پہنچے۔ ماموں بھانجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، سینے سے لگایا اور خوب خاطر تواضع کی۔ روایات بتاتی ہیں کہ لابان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ چھوٹی بیٹی چونکہ بہت حسین و جمیل اور خوبصورت تھی، لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے اس کا رشتہ مانگا، جس پر لابان نے اس سے کہا کہ تم 6 سال اور بعض روایات میں یہ 7 سال بیان کیا گیا ہے، 6 یا 7 سال میری بکریاں چراؤ، میں تمہاری شادی راحیل سے کر دوں گا۔ اس وعدے پر یعقوب علیہ السلام 6 سال یا 7 سال تک ماموں کی بکریاں چراتے رہے۔ جب مدت مکمل ہوئی تو لابان نے عزیز و اقارب اور دوستوں کو جمع کر کے یعقوب علیہ السلام کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا۔ اب شادی کی پہلی رات جب یعقوب علیہ السلام اپنی دلہن کے پاس گئے تو پتہ چلا کہ نکاح راحیل سے نہیں بلکہ بڑی بیٹی لیا سے کر دیا گیا ہے۔ صبح ہوئی تو ماموں سے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔
ماموں نے جواب دیا، ہمارے ہاں رواج کے مطابق بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی، لیکن میں نے تو چھوٹی کا ہاتھ مانگا تھا، یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا۔ اس پر لابان نے کہا، اگر تمہیں اس سے شادی کرنی ہے تو مزید 7 سال میری بکریوں کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ یہ سن کر یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال ماموں کی بکریاں چراتے ہوئے گزار دیے، اور پھر 7 سال مکمل ہونے کے بعد لابان نے راحیل کی شادی بھی یعقوب علیہ السلام سے کر دی۔ اس وقت 2 بہنوں سے ایک مرد کی شادی ممنوع نہ تھی۔ روایات کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے راحیل سے شادی کے بعد کچھ وقت ماموں کے پاس گزارا، پھر اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے وطن کنعان جو موجودہ فلسطین کہلاتا ہے واپس جانے کی اجازت چاہی۔ یہ سن کر لابان بہت غمگین ہوا، کیونکہ اس کی 2 بیٹیاں، بچے اور بھانجا جس نے 20 سال اس کے پاس گزارے تھے اب اس سے بچھڑ رہے تھے۔ اس نے یعقوب علیہ السلام کو مزید رکنے کے لیے کہا، مگر انہیں اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اب واپس اپنے وطن کنعان کی طرف روانہ ہو جائیں، وہاں جا کر دین اسلام کی تبلیغ کریں، لہٰذا وہ ماموں سے اجازت لے کر واپسی کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ بھانجے کو رخصت کرتے ہوئے لابان نے اپنی بیٹیوں کو جہیز کے طور پر بہت ساری بھیڑ بکریاں اور سامان خرد و نوش ساتھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سفر کرتے ہوئے کنعان کے نزدیک پہنچ کر ایک ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں قریب ہی ان کا بھائی عیسو رہتا تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے عیسو کو خبر دی کہ ایک قافلہ جو خواتین، بچوں اور بھیڑ بکریوں کے ساتھ حران سے کنعان جا رہا ہے، اور قافلے کے سالار کا نام یعقوب ہے۔ یہ سن کر پہلے تو عیسو پریشان اور متعجب ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اتنا مال و اسباب لے کر یہاں سے گزر رہے ہیں، لیکن پھر جلد ہی 20 سال پرانی کہانی یاد آ گئی کہ ہو نہ ہو یہ میرا بھائی یعقوب ہے، لہٰذا وہ 400 بھیڑ بکریاں اور کچھ ساتھیوں کو لے کر اس کی طرف چل پڑا۔ جب یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو بہت غمگین ہوئے، پھر جس بھائی کی وجہ سے مجھے وطن چھوڑنا پڑا تھا اگر وہی آ رہا ہے تو مجھے پریشان کرے گا۔ یہی سوچ رہے تھے کہ عین اسی وقت آسمان سے فرشتے نے آ کر کہا کہ غمگین نہ ہو اور بھائی کا استقبال کرو۔ یہ سن کر ان کی ڈھارس بندی، اپنے ریوڑ میں سے کچھ جانور بطور تحفہ لیے اور آگے بڑھ کر بھائی کا استقبال کیا۔ عیسو نے اتنی مدت کے بعد بھائی کو دیکھا تو غصہ جاتا رہا، پاس آ کر یعقوب علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا اور ساتھ لے جا کر خوب خاطر تواضع کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چند روز بھائی کی میزبانی میں گزار کر آگے بڑھے تو 20 سال پرانے راستوں کو تلاش کرتے ہوئے یروشلم کے قریب اس مقام تک پہنچ گئے جہاں انہوں نے 20 سال قبل پتھر کے تکیے پر سر رکھ کر رات گزاری تھی۔ انہیں اپنی منت یاد آ گئی، لہٰذا بیٹوں کو ساتھ لے کر اس پتھر کو تلاش کرنا شروع کیا جس پر تیل مل کر گئے تھے۔ اگرچہ بہت عرصہ گزر چکا تھا لیکن اللہ کی مدد اور تائید حاصل تھی، اس لیے جلد ہی وہ پتھر تلاش کر لیا اور اپنی مانی ہوئی منت کے مطابق بیٹوں کے ساتھ مل کر وہاں اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا، جسے آج ہم بیت المقدس کے نام سے جانتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہا جائے کہ بیت المقدس کی پہلی تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی ہے تو اس میں بالکل بھی مبالغہ نہیں ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام نے اس عمارت کو دوبارہ تعمیر کیا، اور پھر ان کے بیٹے جناب سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے یہاں ایک عمارت تعمیر کی جسے یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ عمارت رومیوں اور بابلیوں کے حملوں میں تباہ ہو گئی تھی، مگر ان کی ایک دیوار باقی ہے جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ اکثر یہودی اس دیوار کے نزدیک عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہودیوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور اقتدار میں عین اسی جگہ پر مسجد اقصیٰ تعمیر کی جہاں کبھی ہیکل سلیمانی موجود تھا، اس لیے ہمیں جب بھی موقع ملا مسجد اقصیٰ کو گرا کر دوبارہ گریٹ ہیکل تعمیر کر دیں گے۔